Channel Mahani. اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا۔ اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا۔ اے قوم تجھے مل کے اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج انشاءاللہ عید میلاد النبی کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عید میلاد النبی، جس کو اس سے پہلے آج کافی سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے لوگ 12 وفات کے نام سے اس کو منایا کرتے تھے، لیکن جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا کہ بھئی وفات 12 وفات میں خوشی، وہ بھی وفات کی خوشی منا رہے ہیں لوگ، تو تھوڑی شرمندگی ہوئی ہمارے علماء سو کو، تو انہوں نے اس کا ٹاپک چینج کر دیا، اس کا عنوان چینج کر دیا۔ کیا لکھنے لگے؟ اب لکھتے ہیں عید میلاد النبی۔ ان سے پوچھئے جناب علی اسلام کس کے اوپر نازل ہوا؟ بولو بھائی کس کے اوپر نازل ہوا؟ جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو کامل کس کے اوپر کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اللہ رب العالمین اس دین سے راضی ہے، اور قابل قبول دین کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دھرم اللہ کے پاس لے کر جائے گا، کوئی اور طور طریقہ اللہ کے پاس لے کر جائے گا، یاد رکھیو قبول نہیں ہوگا بارگاہ الہی میں۔ تو ہم ایسے عمل کے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہم اپنی زندگی کو گزارے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بہترین طریقہ کس کا ہے؟ جناب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ کو آئیڈیل بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دیا، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو دے دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جانا چاہیے۔ یہی سچے پکے مومن کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول جس چیز کا حکم دے دے اسے ہم لے لیں، اور جس چیز سے روک دے اس کو روک جائے۔ یہی اطاعت فرما برداری ہے۔ صرف زبان سے کہنا کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مچل جائیں گے، پھسل جائیں گے، آخرت میں کس کا دامن ہوگا میرے بھائی؟ اور کس نے یہاں سے کہا چھوڑنے کے لیے؟ ہم تو کہتے ہیں قرآن حدیث اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو قرآن حدیث کو، اور آپس میں تفرقہ مت کرو، فرقے بازی مت کرو۔ ہماری مسجد الگ، تمہاری مسجد الگ، تمہاری امام الگ، ہماری امام الگ۔ اللہ کے رسول اس لیے نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر جو پتھر کھائے تھے اس لیے نہیں کھائے تھے کہ مسجدیں الگ الگ کر کے اور مسجد کے باہر بورڈ لگا دو، اذان ہو رہی مؤذن کرے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف تم باہر لکھ رہے ہو فلاں فلاں لوگ آئے۔ افسوس کی بات ہے کہ دیکھو عقل بھی اللہ تعالیٰ چھین لیا ان سے، دین لے لیا، عقل بھی چھین لیا ان سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اذان بھی دے رہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف، اور باہر بورڈ بھی لگا رہے ہو باؤنڈیشن کہ فلاں فلاں لوگ آئیں۔ اللہ اکبر، افسوس کی بات ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہودی، یہ ایسے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی بات آپ سمجھ لیں، قرآن حدیث ہماری زندگی، قرآن حدیث کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ قرآن حدیث میں جو بات آئی اس کو ہم لے لیں، جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جائیں، یہی مسلمان اور مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ، ٹھیک ہے۔ تو عید میلاد النبی، اور نہ ہی 12 وفات، اور نہ کوئی اور ہی وفات کہ جس کی جشن منائی جائے، جس کے جلوس نکالے جائیں، ہری ہری جھنڈیاں لگائی جائیں چھتوں کے اوپر، گھر کی بہنیں بیٹیوں کے تو سر سے روپٹے ہٹے ہوئے، وہ روپٹہ بن کر چھتوں پہ لہرا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن کے اندر؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنے بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی چادریں لٹکا لیا کرے سروں پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ پہچان ہو جائے کہ عزت دار گھرانہ ہے۔ عزت دار گھرانہ کون ہوتا ہے؟ جس کے گھروں میں بہو بیٹیاں پردے میں رہتی ہیں، مکمل پردہ۔ وہ دیوس صفت ہے جو پردہ نہیں کراتا، دیوس ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
ٹھیک ہے، تو ہم اپنی بہن بیٹیوں کو بہوؤں کو پردہ کرائیں، یہ نہیں کہ ان کا پردہ لے کے ہم چھتوں پہ اس کا جھنڈی بنا کر اس کو ٹانگ دے اور لوگ جان جائے کہ ہم بہت بڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ سے زیادہ ہم اور آپ محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کیا صحابہ نے عید میلاد النبی منایا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی؟ بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ پیدائش کی خوشی ہے، جو کہ 12 ربیع الاول میں، اس میں اکثر علماء کرام کے اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو، پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ وفات کی خوشی مناتے ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور جلوسیں نکالی جا رہی ہیں، روڈوں پہ ڈی جے چلائے جا رہے ہیں، روڈ بلاک کر دیا جا رہا ہے، پیچھے سے ایمبولینس آ رہا ہو اور اس میں ڈیلیوری کیس ہو یا ہارٹ پیشنٹ ہو، اور تمہارے اس جھوٹے جلوس کے چکر میں اگر اس کی موت ہو جائے گی، کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ روڈ بلاک کر کے جلوس نکالو؟ جلوس نکال رہے ہو، کھوپڑی پہ آواز ہو رہی ہے اذان کی، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مچل جائیں گے، پھسل جائیں گے، ارشد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن چلا رہا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مچل جائیں گے، پھسل جائیں گے، نعرے ایک تکبیر، فلا فلا، جلوس نکال رہے ہو، نعرہ لگا رہے ہو، کام چل گیا؟ اللہ راضی ہو جائے گا ایسے؟ نماز چھوڑے رہو، اللہ راضی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ عذاب کے مستحق ہوں گے ہم۔ یہ سب خرافات ہے، دین کے اندر بدعت، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ثابت، وہ عمل مردود ہے۔ تو عید میلاد النبی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، کسی صحابہ نے نہیں منایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا، خلفائے راشدین میں سے نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، بڑے بڑے صحابہ جو گزرے ہے، کسی نے بھی نہیں منایا۔ تو ہم اور آپ کون ہوتے میرے بھائی؟ محدثین نے تک نہیں منایا، ہمارے اکابرین نے نہیں منایا، سلف صالحین نے نہیں منایا، تو ہم اور آپ کون ہیں میرے بھائی؟ یہ صرف کھانے پکانے کے لیے، یہ اپنا یہ پیٹ بھرنے کے لیے علماء سو جو ہیں، یہ اپنا جہنم بھرنے کے لیے ہیں، آپ کو وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ سے بھٹکاتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے اس کا سورۃ توبہ کے اندر۔ یہ احبار اور رہبان ایسے آئیں گے جو تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے اور تمہیں اللہ کے راہ سے بھٹکائیں گے۔ نہیں ان کے پاس مت جانا، وہابی ہیں، لا مذہب ہیں، شیطانی ہیں، سلام کلام مت کا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ واہ بھائی، اتنا کمزور نکاح ہے کہ سلام کلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا؟ افسوس کی بات ہے نا، یہ دین ہے کہ مذاق ہے؟ یہ کہ سلام کلام، بیچارہ سلام کلام ہم کر رہے ہیں ان سے، وہ ہم سے کر رہا ہے، اور بیچاری بیوی جو ہے گھر کے اندر روٹی بنا رہی، اس کا طلاق ہو گیا، اس کو پتہ بھی نہیں۔ یہ افسوس کی بات، بتائیے یہ عقل ہے ان کی؟ کیونکہ دین اللہ نے چھین لیا تو عقل کہاں سے رہے گی؟ جس سے اللہ دین چھین لیتا ہے اس کے عقل بھی چھین لیتا ہے، اس کو عقل نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مقلد اندھا ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ یہ علماء سو جو ہیں ان سے مت ملنا، کیوں نہ ملنا بھائی؟ اگر آپ کا جس مسلک کے ہیں تو اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو کیوں ڈر رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہے حقیقت کہ اگر وہ اہل الحدیث کے پاس چلے گئے، جن کے پاس پیور دین ہے، ملاوٹی دین ہے، پیور دین، ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ ادھر چلے گئے ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، جس سے ہم پیسہ ایٹ رہے ہیں دکان کھول کھول کر، دین کے نام پر، عید میلاد کے نام پر، چالیسواں کے نام پہ، چہلم کے نام پہ، فاتحہ کے نام پہ، نیاز کے نام پہ، قرآن خوانی کے نام پر، محرم کے نام پر، تعزیہ کے نام پر، ہے نا، یہ جو ایٹ رہے ہیں پیسہ ناجائز طریقے، جس کا اصلاح، یہ جتنی باتیں بتا رہے ہیں آپ کو، جو یہ خرافات تہوار کے نام پہ منائے جا رہے ہیں، اس کا دین سے دور دور تک کا رشتہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کمانے کا ذریعہ ہے، یہ تاکہ آپ سے پیسہ ایٹھے اور اپنے بچوں کو سویٹزرلینڈ، سری لنکا گھمائے، امریکہ بھیجے پڑھنے کے لیے، غریب بیچارہ محنت کما کے لا کے ان کو دے دے، اور ہمارے یہ غریب مسلمانوں کو بھی ہوش نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے یہ سب خرافات ہے، اس سے توبہ کرو، توبہ انشاءاللہ، بولو کرو گے نا توبہ؟ ہاں، سچی توبہ، جھوٹی نہیں، یہ والا توبہ نہیں، اللہ توبہ اللہ توبہ، یہ اس طرح کا کوئی توبہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے منہ پھیر لینا، یہ بدعات ہے، گناہ ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لے کر یہ بدعات جو ایجاد کیا ہے، کل بدعت ضلالہ، سارے کے سارے بدعت گمراہ ہے، سیاح اور نہ حسنہ کچھ نہیں، پخانا تھوڑا سا زیادہ، پخانا ہی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ گندگی ہوتی ہے، چاہے تھوڑی سی سے زیادہ ہو، تو یہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ ضلالت، یہ گمراہی آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ جانا چاہتے ہو جہنم میں تو ٹھیک ہے، آپ رہیے، ہمارا کام ہے بتا دینا۔ ہمارے علماء کرام جو چیخ کر چلا کے اپنی انرجی گھٹا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ
دور دور تک آواز پہنچ جائے، یہ بدعت ہے، خرافات ہے. آپ پھر بھی نہیں مانو گے تو تمہارے مقدر. اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت دے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ہم تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلائے. ٹھیک ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. جو اڑ جائے کہ نہیں ہم اپنے باپ دادا کے دھرم پہ رہیں گے، نہیں ہمارے خاندان چلا رہا، تو اللہ کہتے ہیں فاسق قوم ہے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. ٹھیک ہے، ہدایت چاہنے والوں کو ہدایت ملتا. پیاس لگی ہے تو پانی تک جانا پڑے گا، پانی پیئیں گے تب پیاس بجھے گی. ہمیں بیٹھے بیٹھے ہدایت نہیں ملے گا. لوگ کہتے ہیں ہمارے ہدایت کے لیے دعا کی جا رہی. کیسے بیٹھے بیٹھے دعا کریں گے؟ دعا کے ساتھ محنت بھی کریے. آپ کے پاس قرآن حدیث آ گئی، سمعنا واطعنا، یہی ہمارا ہونا چاہیے کہ سن لیا، اطاعت فرما برداری کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعصینا، سن لیے منہ پھوڑ لیے، ادھر موڑ لیے ادھر موڑ لیے، باپ دادا خاندان پاندان لکڑدان چکردان اف اینڈ بٹ کیونکہ ایسے ویسے تیسے، مولوی صاحب امام صاحب، ہم یہ سب کہتے ہیں. قرآن حدیث آ جائے گی، قرآن حدیث آ جائے اگر تو ہم یہ سب کہتے ہیں نا، اف اینڈ بٹ کیونکہ ایسے ویسے تیسے، خاندان پاندان لکڑدان امام صاحب خاندان، ہمارے یہاں اتنا دن چل رہا ہے، بات تو صحیح ہے، کیونکہ ایسا ہے، بات تو صحیح ہے، نہیں بات تو صحیح ہے، ہاں ایسا ہے ہمارے امام صاحب. یہ سب جو بہانے بازیاں ہیں نا، یاد رکھیے یہیں پر شیطان ہے. یہیں پر شیطان ہے اور یہ بہکاتا ہے آپ کو تاکہ آپ قرآن حدیث سے منہ موڑ لیں. صحابہ کرام ایسا نہیں تھے. صحابہ کرام کے سامنے جب حدیث آ جاتی تھی، اختلاف ہوا صحابہ کے بیچ میں، درمیان میں اختلاف تھا، لیکن ان کا اختلاف تلاش حق تھا، انا بغض نفرت نہیں تھا. ہم لوگوں کا اختلاف تو اچھے کاموں کے لیے بھی ٹانگیں کھینچ لینا. اختلاف ہے تو اچھا کام اگر وہ کر رہا پھر بھی اس کا مرد کریں گے، ٹانگیں کھینچیں گے. ہمارے علماء حق میں بھی ہے، ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے بھائی، ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے ہیں، معذرت کے ساتھ ٹانگیں کھینچتے، اس کی مدد نہیں کرتے. وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، ان سے ہوگا ہی نہیں. ٹانگیں کھینچیں گے ایک دوسرے کے، آ کے اسٹیج پر اور یوٹیوب پر اپنا چینل بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں. ایک برائی وہ ہوتی جو شریعت کے نقصان ہو رہا ہے، جس میں شریعت کا نام لے کر بدعت فروغ کیا جا رہا ہے، تو اس برائی کو بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ بتانا ضروری ہے، فرض ہے کہ اہل علم کے اوپر فرض ہے کہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ برائی ہے. تو میرے بھائی میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ برائی ہے، یہ گناہ کا کام، اس سے بچ جاؤ. عید میلاد النبی کا دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، واقعی میں آپ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کا حکم دیا اسے مانو، جس چیز سے روک دیا تو رک جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا اس چیز سے، اس خرافات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، نہ صحابہ نے کیا، تو ہم لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا ہے نا، کہ ہمارے آپ کے اوپر ہوا ہے، کہ امام صاحب کے اوپر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ بہکاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس مت جانا، اولا مذہب ہے، ان کو پتا ہے کہ حقیقت انہی کے پاس ہے، پیور دین انہی کے پاس ہے. تو میلاد منانے والے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت کے دن کو عید کا دن قرار دیتے ہیں، جبکہ اس امت میں اہل اسلام کے ہاں سالانہ 2 ہی عیدیں چلی آ رہی ہیں. حدیث شریف ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان لوگوں کے سال میں 2 دن مقرر تھے جن میں وہ کھیلتے تھے، یعنی خوشیاں مناتے تھے. تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ زمانہ جاہلیت سے ہم ان دنوں میں کھیلتے اور خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہا یوم الفطر و یوم الاضحی. یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1556 کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم کو ان کے بدلہ میں 2 بہترین دین عطا فرمائے ہیں. اللہ اکبر، 2 بہتر دین عطا فرما دیے ہیں، اور وہ کون سے؟ عید الفطر اور عید الاضحی. ٹھیک ہے، تو اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ اسلامی تہوار کے طور پر منانے کے لیے شرعی جو عید ہے وہ کون سے ہیں؟ سال میں صرف 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحی. یہ مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے. مسلمانوں کے لیے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے 2 ہی عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحی. ٹھیک ہے، ہاں بدعتی خرافاتی اور یہ مشرکوں کے لیے یہ عید میلاد النبی ہے، تعزیہ ہے نا، محرم میں جو مناتے ہیں، چالیسواں ہے، چہلم ہے، چھٹی ہے، 13ویں ہے، 12ویں ہے، 16ویں ہے، 20ویں ہے نا، 11ویں ہے، قرآن خوانی ہے، تیجا ہے. یہ بدعتی مشرکوں کے لیے ہے. سچے پکے مسلمان مومن بھائیوں کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو چیز کا حکم دیں گے ہم اسے لیں گے،
اور جس چیز سے روک دیں گے اس سے رک جائیں گے. اللہ کے رسول نے ان سب چیزوں سے روکا ہے کہ یہ سب بدعات ہیں. دین کے اندر نئی چیزیں نکالنا، شریعت کا نام لے کر دین کے اندر نئی چیزیں نکالنا، یہ سب خرافات بدعات ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو خرافات بدعات سے بچائے اور جو صحیح دین ہے اس کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائی جو بھٹک گئے ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو عید میلاد النبی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا